اب ہم چاہیں گے کہ جناب مولانا مطیع الرحمان صاحب جو توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور امام بخاری یونیورسٹی کی بھی چیئرمین ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور جو بیسیکلی جس بات کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، دراصل ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان ان باتوں کو سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عالی جناب پروفیسر جنید حارث صاحب صدر مجلس، آج کے اس پروگرام کے چیف گیسٹ جناب سرفراز صاحب ڈپٹی رجسٹرار جامعہ ہمدرد، اس پروگرام کے ناظم جلسہ عزیزم نہال اختر پیامی صاحب، دانش صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی، آج بے حد خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دلانے کے لیے، پچھڑاپن کو دور کرنے کے لیے اور اپنے نونہالان کی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے قد و کاوش کریں گے انشاءاللہ۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے بارے میں مختصر انداز میں جناب نہال اختر پیامی صاحب آپ لوگوں کو بتائے، اور یہ ادارہ آج سے 35 سال پہلے قائم ہوا، اور میرے والد محترم مولانا عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خواب تھا جب وہ طالب علم تھے کہ اپنا علاقہ سیمانچل، جہاں پر لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، کاشتکار ہیں، اور جن کے پاس امکانات ہوتے ہیں، مکتب کی پڑھائی کے بعد وہ اپنے بچوں کو دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، دلی، بنارس اور ملک کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے، اور ان کی تعداد اپنے سماج میں اگر دیکھیں گے تو 2-4% سے زیادہ شاید وہ لوگ نہیں تھے، اور جن کے پاس امکانات نہیں ہوتے تھے وہ لوگ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم کے بعد کاشتکاری میں لگا دیے، مزدوری میں لگا دیے، اس لیے کہ ان کے پاس امکانات نہیں ہیں تو ان کو تو روزی روٹی کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آج ہندوستان میں جو بھی بڑے بڑے شہر ہیں، ان بڑے شہروں کو آباد کرنے میں، بنانے میں کشن گنج ضلع کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہاں کے مزدور مزدوری کر کے اپنے لیے پیٹ بھرے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہاں پر جو تعمیر و ترقی ہوئی ہے، جو بلڈنگیں بنی ہیں، جو سڑکیں بنی ہیں، اس کو بنانے والے یہ لوگ ہمارے کشن گنج کے سیمانچل کے لوگ ہیں۔ تو جو لوگ آج سے 20 سال، 30 سال، 40 سال پہلے دلی آ کے بسے ہیں، ماشاءاللہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج لوگ کروڑوں میں کھیلتے ہیں، اور جو آدمی آج سے 30 سال 35 سال پہلے دلی آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے، آج ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جیسے اوپلس ہیں یا اور جو بڑے بڑے کمپنی ہیں بلڈرز کے، ان کے وہ بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ جیسے اوپلس ہیں وہ کوئی ایرو غیرو کو نہیں لیتا ہے کام کرنے کے لیے، تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو فیکٹری کے مالک ہیں، بہت سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ الگ الگ انڈسٹریز میں ہیں۔ تو کہنا ہے کہ لوگ جو تعلیم حاصل کیے وہ اپنے مقام پر ہیں، لیکن جو تعلیم حاصل نہیں کیے یہاں آ کے کام کر رہے ہیں اور بڑے عہدوں پہ یا بڑا کاروباری بن گئے ہیں، لیکن ان کو فکر ہے کہ بھئی میں تو پڑھ نہیں سکا لیکن میرے بچے کیسے پڑھیں۔ علی کل حال جو خواب تھا میرے والد صاحب کا، تو وہ آج سے 35 سال پہلے کشن گنج میں ایک حفظ خانہ شروع کیے، اور 14 بچے اور 1-2 ٹیچرز سے یہ الحمدللہ یہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2010 میں وہ انتقال کیے۔ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے کئی سارے کیمپس بن گئے، کوئی کیمپس 10 ایکڑ میں، 20 ایکڑ میں، 25 ایکڑ میں، 2 ایکڑ میں، 3 ایکڑ میں، الگ الگ الحمدللہ مختلف علاقے میں موجود ہے کشن گنج ضلع میں اور اتر دیناج پور میں۔
اور 2010 تک یہ تمام اگر ایک جگہ کر دیا جاتا تو ایک یونیورسٹی نما آپ دیکھ پاتے ہیں، بلڈنگ وغیرہ اور تمام چیزیں، لیکن مختلف جو ٹکڑوں میں پھیلے ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، لالو پرساد جی کے زمانے میں جب وہ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے، اس وقت کے وزیر تعلیم کشن گنج آئے اور ان کو لگا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور ان کو بہت خوشی ہوئی۔ تو لوگ پوچھے کہ کیا آپ توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے جو ادارے ہیں ان کو آپ ایک یونیورسٹی کے طور پہ اعلان کرتے ہیں؟ تو وہ خوشی کا اظہار کیے اور بولے کہ یہ ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے یہاں پہ۔ بہرکیف میں یونیورسٹی منتری کے کہنے سے نہیں بن جاتی ہے اور ہمارے چاہنے سے بھی نہیں بن جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک پروسیس فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو والد صاحب کی بھی ایک خواہش تھی کہ بھئی یہاں ایک ایجوکیشن ہب ہو، یونیورسٹی بنے، لیکن ان کے حیات میں یہ نیک کام پورا نہیں ہو سکا۔ 2010 میں جو انتقال کیے، اس کے بعد ذمہ داران اور تمام لوگوں کی محبت تھی، سب لوگ چاہے کہ میں چیئرمین بنوں، الحمدللہ ذمہ داری میرے سر پہ آئی، اور ہم اپنے پلاننگ کو سوچنے لگے کہ بھئی ایک بڑی ذمہ داری آئی ہے۔ آج سے 30 سال 40 سال پہلے والد صاحب ایک مدرسہ کا خواب دیکھے، جو کہ الحمدللہ اتنا بڑا الحمدللہ ہے کام۔ تو کیا ہم اپنی پلاننگ کیسے کریں، ہم کیا خواب دیکھیں؟ بارہا میں اپنے ساتھیوں کو یہ ذکر کرتا تھا، اور یہ دل میں بات ہوتی تھی کہ بھئی سیمانچل میں اس وقت تک کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، پچھلے 5 سال تک بھی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ ایک یونیورسٹی آپ کی پورنیہ میں بنی ہے، اور الکریم یونیورسٹی بنی، اس کے بعد ماتا گجری یونیورسٹی بنی کشن گنج میں، لیکن ہمارا خواب ان سے پہلے سے تھا کہ بھئی ہم بھی ایک یونیورسٹی یہاں قائم کریں گے۔ 2012 میں ایک بہت بڑا پروگرام کشن گنج میں ہوا، اور اس پروگرام میں اپنے لیکچر میں یہ بتایا کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں ہم کوشش کریں گے کہ کشن گنج میں ایک یونیورسٹی قائم ہو۔ تو اس پروگرام میں لاکھوں لوگ تھے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس دعا پر آمین بولے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 10 سال میں پورا نہیں ہوا وہ پروگرام ہوئے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا، اور لیٹر آف انٹینٹ 5 فروری 2021 کو ہم لوگوں کو حاصل ہوا۔ لیٹر آف انٹینٹ کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہوں گا کہ لیٹر آف انٹینٹ میں کہا گیا کہ 2 سال کی مدت ہے، 2 سال کی مدت میں توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ جو اسپانسرنگ باڈی ہے امام بخاری یونیورسٹی کی، وہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کو پورا کرے، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے بہار میں۔ جو بنیادی ضرورت میں سب سے اہم ضرورت کہ 5 ایکڑ زمین یونیورسٹی کے لیے میونسپلٹی میں ہو منیمم، اور 10 ایکڑ زمین میونسپلٹی سے باہر، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اللہ کا فضل سے توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ کے پاس جہاں یونیورسٹی بن رہی ہے وہاں 21 ایکڑ زمین ہے۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 150 ایکڑ زمین اللہ والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے وہ خرید کے گئے ہیں کہ ان زمینوں پہ مستقبل میں تعلیمی ادارے بنے، اور یہ بنتے بنتے نہیں معلوم کتنے پشت گزر جائیں گے، یا یونیورسٹی انشاءاللہ بنتی رہے گی۔ اسی طریقے سے یونیورسٹی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ کا ہونا۔ اگر ہمارے پاس بلڈنگ ہے تو الحمدللہ، اگر بلڈنگ نہیں ہے تو ہمیں بلڈنگ تعمیر کرنا لازمی ہے۔ ہمارے پاس جو بھی بلڈنگیں ہیں ان بلڈنگوں میں آلریڈی تعلیم و تربیت کا کام چل رہا ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ بلڈنگ یونیورسٹی کے معیار کے مطابق نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ وہ مدرسے یا اسکولس یا ITI کے ڈھنگ سے بنایا گیا، اور اس حساب سے وہ بلڈنگ آکوپائڈ ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ یونیورسٹی کے معیار کے مطابق بنائیں۔ ایک کتاب دیں گے سر؟ اور اس بلڈنگ کے جو اس یونیورسٹی کے لیے جو بلڈنگ بنانا ہے اس کا یہ ایک 3D آپ لوگ دیکھ پائیں گے یہاں پر، اس میں دیا ہوا ہے، اور ان نقشوں کو یا ان پلاننگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کی دلی ہی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آرکیٹیکٹ کالج ہیں، وہاں کے جو پروفیسر لوگ ہیں ان کی مدد لی گئی ہے، اور ان کے مشورے سے یہ پورا آپ کا
ہائی وے ہے, ہائی وے کے کنارے میں ہمارا کھگڑا میں یہ 21 ایکڑ زمین واقع ہے. اس پورے ماسٹر پلان کو ڈیولپ کیا گیا, اور 1 لاکھ اسکوائر فٹ بلڈنگ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیپر میں بھی ہے, وہ یہ 5 بلڈنگ بننی ہے انشاءاللہ. 5 بلڈنگوں میں سے اس وقت اللہ کا فضل سے 4 بلڈنگ زیر تعمیر ہے. ایک بلڈنگ تیسری منزل تک پہنچ چکی ہے, ایک بلڈنگ دوسری منزل کا کام چل رہا ہے, اور ایک بلڈنگ میں بنیاد ڈال کے ابھی انشاءاللہ اگلے 1 مہینے میں چھت ڈھلائی ہوگی انشاءاللہ. اور چوتھی بلڈنگ ابھی کھدائی چل رہی ہے. 5ویں بلڈنگ انشاءاللہ اگلے 10 سے 15 دن میں ہم شروع کریں گے. اس طریقے سے بلڈنگ کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو بنیادی ضرورت ہے یونیورسٹی کے لیے, وہ 1 کروڑ روپیہ سیکیورٹی منی جمع کرنا ہے فائنل اپروول حاصل کرنے کے لیے. بینک میں فکس ڈپوزٹ رہے گا. اس کے علاوہ 1 کروڑ روپیہ سے لگ بھگ میں یونیورسٹی کے لیے کمپیوٹر اور فرنیچر خریدنا ہے. اور اس طریقے سے 1 کروڑ روپیہ سے لگ بھگ میں یونیورسٹی کے لیے لائبریری میں کتابیں وغیرہ مہیا کرنی ہے, اور کچھ اور دیگر ضروریات ہیں. ان تمام ضروریات کو, جو بنیادی ضرورت ہے یونیورسٹی کے لیے, 2 سال کے اندر میں اس کو مکمل کرنا ہے. 2 سال میں سے لگ بھگ 1 سال 2-3 مہینہ گزر گیا ہے, اور ہمارے پاس اس وقت 8 سے 9 مہینے لگ بھگ باقی ہے اس وقت کو پورا ہونے میں. جب یہ کام ہم لوگ شروع کیے, جب لیٹر آف انٹینٹ ملا, تو میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ اپنے انڈیا میں ماشاءاللہ اللہ رب العالمین نے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو نوازا ہے دولت سے, کہ ایک اکیلے آدمی اپنے ایک دن کے کمائی سے ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. ایسے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں, اور ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ پر ڈے پتہ نہیں کتنے کروڑوں ڈونیشن کرتے ہیں. تو یہ سب سوچ کے میں دل میں بات رکھا کہ چلو ایسے بڑے لوگوں کے پاس کچھ کوشش کی جائے کہ یہ 2-4 لوگ مل جائے, 5 لوگ 10 لوگ مل جائے, ہر ایک آدمی 1-1 2-3 کروڑ کا سپورٹ دے دیں, تو انشاءاللہ بیٹھے یونیورسٹی بن جائے گی. لیکن اس وقت پھر کرونا آ گیا, سیکنڈ ویو, اور جو پریشانی ہوئی سب لوگوں کے سامنے میں تھا. لوگوں کو یہ بات کہنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی کہ بھئی یونیورسٹی بن رہی ہے, کچھ تعاون دیجیے. لیکن جہاں تک ہو سکا بات پہنچانے کی کوشش کی ہم لوگ. کامیابی ہم لوگوں کو اس میں نہیں ملی, بہت 1 سے 2% جو ہے اس میں ہم لوگوں کو کامیابی ملی. پھر کرونا ختم ہونے کے بعد سیکنڈ ویو, بہت زیادہ بھاگم بھگی کیے, یہاں گئے وہاں گئے, اور آخر میں ہمارے کچھ احباب ہیں میڈیا میں بمبئی میں, ان لوگوں سے مشورہ ہوا کہ بھئی یہ پرمیشن ملا ہوا ہے, کیا کریں, اور اگر ہم اس طرح سے چھوڑ دیں اور پرمیشن نقصان ہو جائے تو ہمارے لیے بہت ذلت کی بات ہوگی کہ ایک یونیورسٹی بنانے کی پرمیشن ملی اور ہم بنا نہیں سکیں. پھر مشورہ ہوا کہ دیکھیے پروجیکٹ بہت بڑا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کا سپورٹ پانے کے لیے ہم لوگوں کو اس کو چھوٹے انداز میں پیش کرنا ہوگا, تاکہ اس میں سماج کا ہر ایک آدمی حصہ لے سکے. اور اس طریقے سے ہم نے اس کو چھوٹے سے شروع کیا کہ ہم کو 1 لاکھ لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے, اور ہر ایک آدمی اپنے ذمے صرف 1 اسکوائر فٹ کا جو ہے ذمہ لے بنانے کا. 1 اسکوائر فٹ کا خرچہ لگ بھگ اس وقت جو ہم لوگ حساب کیے کہ 1200 روپیہ آ رہا تھا, اور 1200 روپیہ دے کر کوئی بھی آدمی اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتا ہے. اور اس سے زیادہ اگر کوئی دینا چاہے تو ایک اسٹوڈنٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے 10 اسکوائر فٹ کالج میں, یونیورسٹی میں, اور ایک آدمی 12,000 روپیہ دے کر ایک اسٹوڈنٹ کے بیٹھنے کی جگہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ کوئی اگر چاہے تو ایک کلاس روم کے لیے اپنا آگے آ سکتے ہیں. کلاس روم اگر بنا کے دیں وہ, تو ان کے لیے ایک پتھر لگا دیا جائے گا, اس میں اس کا نام رہے گا, اپنا نام یا اپنے والدین کا نام, جن کے نام سے چاہیں. اسی طریقے سے ایک فلور, ایک بلڈنگ, جو جہاں پر جس حیثیت سے ہیں اپنے حیثیت سے الحمدللہ لوگ اس میں تعاون دیں. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ لوگوں کا تعاون مسلسل آ رہا ہے اپنے اکاؤنٹ میں, اور یونیورسٹی اس وقت زیر تعمیر جو میں آپ لوگوں کو بتایا وہ چل رہا ہے. اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کو کھول دے, اور یونیورسٹی کے لیے لوگ تعاون دیتے رہیں, چھوٹے اندازی میں صحیح دیتے رہیں, یہاں تک کہ وہ ٹارگٹ پورا ہو جائے. اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ کچھ لوگ اسکوائر فٹ بھی دیے, اسٹوڈنٹ کے بیٹھنے کی بھی جگہ بھی دیے, اور کمرے بھی دیے, فلور بھی لوگ سوچ رہے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی پلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم ایک بلڈنگ بنا کے دیں گے. ابھی ایک کاروباری شہر ہے
بھدوہی کہہ کے جو بنارس سے قریب میں ہے، جو پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے آپ کے کارپیٹ کی صنعت میں، کارپیٹ مینوفیکچرنگ میں. تو میں ان کے ہاں کئی بار دورہ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ ایک ایک کمپنی ایک ایک اگر کمرہ لے لیں تو آرام سے ایک بلڈنگ ہم ان کے نام سے کر سکتے ہیں. تو میں ان کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا کہ کیا آپ یہ مناسب رہے گا کہ ایک بلڈنگ کا نام ہم بھدوہی ٹاور رکھیں اور آپ میں سے ہر ایک بڑے بڑے کاروباری لوگ ایک ایک کمرہ کر کے آپ جو ہے تعاون کریں. بہت اچھا آئیڈیا ہے. اس طریقے سے بھدوہی ٹاور کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا اور الحمدللہ کافی لوگ اس میں آگے آ رہے ہیں اور اس کے لیے تعاون کے لیے لوگ الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون دے رہے ہیں. تو اتنی بھاگم بھاگی ہے پچھلے کئی مہینوں سے کہ اہل کشن گنج سے روبرو مختلف شہروں میں نہیں ہو سکا ہے. جیسے ہمارے کشن گنج کے لوگ سب سے زیادہ میرے خیال سے دلی میں رہتے ہیں اور اس طریقے سے وہ لدھیانہ سے متعلق وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، خاص کر کے انجم بھائی ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں، ان لوگوں سے بات ہوئی. وہ لوگ سب لوگ یہ اتفاق کیے کہ ایک دن ہم لوگ یہاں کشن گنج کے تمام لوگ آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اس یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم لوگ بات چیت کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہم لوگ وہاں سب لوگ جائیں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں. اسی طریقے سے دلی میں آج الحمدللہ ہم لوگ کو ایک موقع ملا. دلی میں ہم لوگ مشورہ کیے کہ ایک میٹنگ سے کام نہیں بنے گا، گاہے بگاہے ہم لوگوں کو ہر ایک 2 مہینے میں ایک ایک میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے مختلف جگہوں پہ. تو آج پہلی میٹنگ ہماری کشن گنج کے احباب جو بھی دلی میں ہیں ان تک ہم بات پہنچائیں اور سب لوگ مل کر اس یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں. چاہے انسان اپنے عقل سے، اپنے افکار سے، اپنے تجربہ سے ہمیں مشورہ دیں کہ بھائی ایسے ہونا چاہیے اور اس طرح سے کام کیجئے. چاہے وہ اپنے خود پیسہ دے کے تعاون کریں، چاہے لوگوں سے پیسہ دلوائیں اور جس طریقے سے جن کے ذریعے جو تعاون ہو سکے وہ کریں. صحیح حدیث میں ہے کہ الدال علی الخیر کاجر فاعلی، جو شخص کسی کو کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ صاحب جو ہے اگر 10 روپے خرچہ کیا تو 10 روپے کے نیکی خرچہ کرنے والوں کو تو مل ہی جاتا ہے، پلس یہ ہے کہ جو رہنمائی کیا اس کو بھی 10 روپے کی نیکی ملتی ہے اور ان کے نیکی سے کوئی کٹوتی نہیں کی جاتی ہے جو صاحب پیسہ خرچہ کیے. تو ہم اپنا خرچہ کر کے بھی نیکی کما سکتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف رہنمائی کر کے بھی ہم اپنے لیے ثواب جاریہ کر سکتے ہیں. اگر ایک صاحب آپ کے ذریعے، کسی بھی صاحب کے ذریعے ایک صدقہ جاریہ کیا تو یہ سمجھ لیں کہ صدقہ جاریہ میں جتنا ان کو مل رہا ہے قیامت تک، آپ جو بھلائی کیے انشاءاللہ آپ کو بھی قیامت تک اتنا اجر ملے گا انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ کشن گنج کا ہر ایک فرد اور سیمانچل کا ہر ایک فرد اور ہندوستان میں تمام لوگ اس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دے. اور یہ مشن سب کا ہے، صرف میرا نہیں ہے، صرف نہال صاحب کا نہیں ہے، کشن گنج والوں کا نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کا ہے. سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے حساب سے اس یونیورسٹی کو بنانے میں اپنی حصہ داری لے اور کل آپ یہ کہہ سکیں کہ یونیورسٹی بنی ہے اس میں بھی میرا 1 اسکوائر فٹ ہے اور اللہ رب العالمین آپ کے اس اسکوائر فٹ کے ذریعے جنت میں آپ کے لیے جگہ دے اور آپ کے لیے تا قیامت جو ہے وہ صدقہ جاریہ رہے. یہ امید میں کروں گا. میں شاید کچھ بات کو میں نے لمبی کر دیا، لیکن ہے کہ یہ مختصر انداز میں ایک جو ہمارا خواب تھا اس خواب کو میں آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کیا. اس پروگرام میں کافی ماشاءاللہ لوگ آپ لوگ تشریف لائے، تو میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار کہ ہم لوگ آج یہاں جمع ہو سکے اور آپ تمام لوگ یہاں آئے. آپ لوگوں کا خصوصی شکریہ کہ آج ہم لوگ یہاں کشن گنج میں زیر تعمیر یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی کے لیے یہاں ہم لوگ تمام لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارا جمع ہونا یہاں قبول فرمائے اور ہمارے لیے آج کا بیٹھنا صدقہ جاریہ بنائے. اور آپ تمام لوگ اس یونیورسٹی کو بنانے میں برابر کے حصہ دار بنے. میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، جس ناحیے سے بھی ہو آپ اس میں حصہ دار بنیں. ہم لوگ یہاں کہنے نہیں آئے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے آئے ہیں. تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہ یونیورسٹی صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے لیے کچھ اچھا اور بہتر کر سکیں. وصلی اللہ علی النبی.